الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ ساری مخلوق سے ہٹ کر انسان اپنے بدن کو طبعی طور پر چھپانے کو اچھا سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے. دیگر حیوانات جتنے بھی ہیں وہ اپنے بدن کو چھپاتے نہیں. جیسا ان کا بدن ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو بنایا ہے اسی حالت پر وہ برقرار رہتے ہیں. ان کے پہننے کے لیے کوئی کپڑا یا کوئی چیز بنائی یا جوڑی نہیں جاتی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں ننگا پن نہیں رکھا ہے، اس کی طبیعت میں اپنے بدن کو ڈھانکنا رکھا ہے. چنانچہ ہماری شریعت اور اسلام جو ہے یہ لباس اور بدن کو چھپانے سے متعلق بھی ضابطے اور قانون ہمیں بتلاتی ہے. ہماری شریعت میں جہاں ہر چیز کی تفصیلات ذکر کی گئی وہاں لباس کے بھی ضابطے اور قانون بتلا دیے گئے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. ویسے تو سارے کپڑے پہننے میں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اباحت ہے، جواز ہے. لیکن کچھ چیزیں منع کی گئی ہیں. جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے اس کو ضابطے کی شکل میں پیش کیا گیا کہ ان ضابطوں کو سامنے رکھو. ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر تم جو چاہے ان سے ہٹ کر پہننا چاہو تو پہن سکتے ہو. اب جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ضابطے اور قانون اور اللہ کی طرف سے کیا چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غلط لباس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے بدن کو چھپانے میں کیا چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہے اور کیا چیزیں ہمیں اختیار نہیں کرنی ہے. کیا چیزیں پہننا جائز ہیں اور کیا چیزیں پہننا جائز نہیں ہے. جو جائز نہیں ہے وہ تو تھوڑی سی ہیں. ان کو جاننے کے بعد پھر جو جائز ہے اس کا میدان بہت وسیع ہے. تو چند جو ناجائز لباس ہیں یا ناجائز شکلیں ہیں ان کو جاننے کے بعد باقی سب پر ہمارے لیے عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. چنانچہ ابھی اس مرتبہ میں کتاب اللباس والزینہ ایک عنوان علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں قائم فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ لباس اور زینت سے متعلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کو یہاں وہ بیان کر رہے ہیں مختلف عنوان کی شکل میں. سب سے پہلا عنوان امام منذری رحمۃ اللہ علیہ یہ لگاتے ہیں کہ سفید کپڑے پہننے کی شریعت میں رغبت دلائی گئی. سفید کپڑے پہننے کی شریعت میں رغبت دلائی گئی.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، سفید کپڑے پہنا کرو. کون سے کپڑے پہنا کرو؟ سفید کپڑے پہنا کرو. فإنها من خير ثيابكم، کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑے کون سے ہیں؟ سفید کپڑے. تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر اور اچھے کپڑے سفید کپڑے ہیں. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مرنے والوں کو کفن دیا کرو. تو گویا انسان کی زندگی بھی سفیدی کے ساتھ جوڑ دی گئی، اور مرنے کے بعد جب قبر میں جاتے ہوئے آخری لباس پہن کر جا رہا ہے وہ بھی کیسا؟ سفید. سفید کپڑے پہنا کرو، سفیدی میں بہتری ہے، زندگی میں بھی بہتری ہے، اور کپڑے کا بھی اثر ہوتا ہے. سفید کپڑے پہنیں گے تو اس کا ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا. اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے تو اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ باطن پر پڑے گا. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے. تو ہم اچھی چیزیں اختیار کریں گے، سفید کپڑے پہنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑے گا، دل بھی سفید بن جائے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے دے. ویسے دوسرے کلر والے منع نہیں ہے، تو آپ لوگ ابھی سوچنا شروع کر دیں گے کہ آج تو سفید کپڑے کا ٹاپک آیا ہے تو کیا سارے رنگین کپڑے منع ہو گئے؟ کیا رنگین کپڑے بھی پہنے؟ میں نے شروع میں ضابطہ آپ کے سامنے کیا پیش کیا؟ کیا ناجائز ہے اس کو ہم کو جاننا ہے. اس کو جاننے کے بعد جواز کا میدان کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے. سارے کپڑے آپ پہن سکتے، کوئی منع نہیں ہے. صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ کیا ہمیں پہننا درست اور جائز نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ بیانات پہ مختلف جگہوں پر پیش کیا جائے گا. تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سفید کپڑا پہننا مستحب ہے. اس لیے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ کیسے کپڑے پہنیں. کسی موقع سے ہم رنگین بھی پہنے تو کوئی منع نہیں. اسی طریقے سے حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب، سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ سفید کپڑے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوتے ہیں. کیسے زیادہ پاکیزگی کے باعث ہوتے ہیں؟ سفید کپڑا جو ہے دیگر رنگ کے مقابلے میں گندگی کا اثر بہت جلدی لیتا ہے. اسی لیے کسی کا رنگین کرتا ہو اس پہ کتنے سارے داغ لگ جائے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن سفید کپڑے پہ چھوٹا سا بھی پوائنٹ لگ جائے گا تو دور سے آدمی بتلا دے گا تمہارے کپڑے پہ کیا لگ گیا ہے؟ داغ لگ گیا. تو سفید کپڑا دیگر رنگ کے مقابلے میں گندگی کا اثر لینے میں کیا ہے؟ زیادہ جلد اثر لیتا ہے. جس طرح جلد اثر لے گا تو گندگی بھی اتنی ہی، داغ لگ جائے گا تو آدمی دھوئے گا بھی جلدی کے نہیں. اور رنگین کپڑا رہے گا تو داغ پہ داغ لگ رہے ہیں لیکن کوئی آدمی دھونے کی طرف دھیان نہیں دیتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ پاکیزگی کا باعث، سفید کپڑا پہننا پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. ایک حدیث میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہاری قبروں میں اور تمہاری مسجدوں میں جس لباس پر تمہاری زیارت کرے، ایسا لباس جو بہترین لباس کہلایا ہے جس میں تمہاری اللہ تعالیٰ زیارت کرے، ایسا لباس سفید لباس. اللہ تم کو کون سے لباس میں بہتر طریقے پر دیکھے گا؟ سفید لباس میں بہتر طریقے پر دیکھے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سفید کپڑے پہننے کی عادت لگائیں. اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق دے دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سفید کپڑے پسند تھے. یہ تو ایک سفید کپڑے سے متعلق عنوان ہو گیا. دوسرا مشہور عنوان کپڑوں کے متعلق جو آتا ہے وہ ایسے لمبے لمبے کپڑے پہننا جو کپڑے زمین پر گھسٹ رہے ہوں، زمین پر لٹک رہے ہوں. ایسے کپڑے پہننے کی شریعت میں جو ہے ممانعت ہے. چاہے آدمی نماز سے باہر ہو یا نماز میں ہو، ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام پسندیدہ عادت کیا تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانت احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑے کرتے تھے.
کون سے کپڑے آپ کو پسند تھے؟ زور سے بولیے، بولیے۔ مسجد کی قید آئی ہے یہاں پہ، مسجد کی قید آئی کہ نماز کے لیے، جمعہ کے لیے خالی سفید کپڑے اور کرتا پائجامہ، ایسی کوئی قید آئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ کپڑے کون سے تھے؟ کرتا کہتے ہیں اس کپڑے کو جس کو یہ دو آستین ہو۔ کرتا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو یہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ایسی آستینیں ہوں اور جس کو یہ ایسا منہ ڈالنے کے لیے، گردن نکالنے کے لیے گریبان ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں قمیص کہتے ہیں، کرتا کہتے ہیں۔ تو کرتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ لباس کون سا تھا؟ ہم نے اسی کرتے کو خالی جمعہ کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے، باقی سارے فنکشن میں ہم لوگ کون سا لباس پہن کے جاتے ہیں؟ انگریزی لباس پہن کے جاتے ہیں۔ کون سا؟ ہاں، وہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں اور کس کو یاد رکھتے ہیں؟ انگریزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جواز ہے، جواز جائز ہونے میں کوئی سوال نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا وہ اگر ہماری پسند بن جائے تو ہماری قسمت جاگ جائے۔ حضور والی پسند اگر ہماری پسند بن جائے تو ہماری قسمت جاگ جائے۔ خدا کے دشمنوں کی پسند اگر ہماری پسند بن جائے تو ہماری قسمت پھوٹ جائے۔ نہیں سمجھے آپ؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ قرآن کتنی جگہ یہ بات کہتا ہے، میرے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یعنی ان کی ادائیں، ان کا طرز، ان کا کلچر، ان کا طریقہ، ان کا دین، ان کے عقائد، ان کے جو ہے مذہب کو تم نہ اپناؤ، وہ تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے تو اللہ نے کس کو پسند کیا ہے؟ اسلام کو پسند کیا ہے۔ اسلام کے لیے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو اسلام اللہ نے هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہارے لیے اس نے کون سا دین پسند کیا؟ اسلام۔ رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے اسلام سے خوش ہوں۔ کس سے خوش ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے اسلام سے خوش ہوں۔ تو اسلام ہمیں جو آئیڈیل، جس ذات کو اسلام ہمارے لیے بناتا ہے وہ ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ علیہ السلام کو کیا پسند تھا؟ کرتا پسند تھا، اس لیے ہم عادت کس کی لگائیں؟ کہاں کہاں عادت لگائے؟ ہر جگہ۔ کہاں کہاں عادت لگائے؟ ہر جگہ۔ نہ کہ خالی مسجد کو نماز کے ساتھ کرتے کے، نماز کو کرتے کے ساتھ جو ہے خاص کر دیا، اور باقی تمام جگہوں پر ہم لوگ انگریزی لباس پہننا بالکل منع نہیں ہے۔ اچھے سے اس بات کو سن لیجئے، نہیں تو آپ یہاں سے کوئی غلط میسج نہ لے کر جائیں کہ پینٹ شرٹ کی میں نے کوئی جو ہے قباحت بیان کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ جائز ہے، لیکن حضور کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے۔ امت محمدیہ ہونے کے ناطے، حضور کے سچے پیروکار ہونے کے ناطے، حضور سے سچی محبت ہونے کے ناطے لباس بھی ہمارا ویسا ہو، طرز بھی ہمارا ویسا ہو، طریقہ بھی ہمارا ویسا ہو، کلچر بھی ہمارا ویسا ہو، ہمارا جو ہے چلنا پھرنا بولنا اٹھنا بیٹھنا، ہماری عادتیں، ہر چیز کیسی؟ حضور جیسی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو اپناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا لٹکتا ہے وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ٹخنوں کے حصے نیچے جو حصہ کپڑوں کا لٹکتا ہے وہ حصہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ایک حدیث میں روایت حضور فرماتے ہیں، عذرۃ المومن الی نصف الساق ولا حرج، ایمان والے کی جو تہبند ہوتی ہے نا، تہبند یعنی لنگی، اس کہاں تک ہونی، اس کی جگہ کہاں تک ہے؟ نصف پنڈلی تک۔ یہ ہمارے گھٹنے سے لے کر، گھٹنے کا جو نیچے کا حصہ ہے وہاں سے لے کر ٹخنے تک کا جتنا ایریا ہے، جتنا حصہ ہے، اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پنڈلی۔ اس پنڈلی میں کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ نصف، آدھی پنڈلی ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں عذرۃ المومن الی نصف الساق، ایمان والے کی
تہبند اور اس کی لنگی یہ آدھے تہبند تک ہے، آدھے پنڈلی تک ہے۔ ایمان والے کی تہبند، ایمان والے کی لنگی کہاں تک ہے؟ آدھے جو ہے پنڈلی تک ہے، یہاں تک جگہ ہے۔ ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے بھی نیچے رہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، حضور فرماتے لا جناح علیہ فیما بینہ و بین الکعبین، ٹخنے اور جو آدھی پنڈلی کے بیچ کا جو حصہ ہے ادھر تک بھی اگر رہے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس سے آگے ومن جر ازارہ بطرا، جو آدمی گھمنڈ اور تکبر کی حالت میں اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکا دے، لم ینظر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کوئی قید نہیں آئی کہ پائجامہ پہنے تو، تہبند پہنے تو، اور کیا کہتے ہیں پینٹ پہنے تو۔ روایتوں میں ثوب کا لفظ بھی آیا ہے، ثوب کا معنی کپڑا، جو آدمی اپنا کپڑا لٹکا ہے، اب کپڑے میں سارے کپڑے آ گئے، شلوار بھی آ گئی، تہبند بھی آ گئی، پینٹ بھی آ گئی، سب آ گیا۔ جو آدمی اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا رہا ہے، چلیے کرتے میں تو کچھ جو ہے گنجائش تھی، لیکن پینٹ اور ہمارے جو ہے جو آج کل کیا پہنتے ہیں، جو فٹ پیروں کو لگنے والے جو کپڑے پہنتے ہیں، وہ تو سب کہاں تک لٹکتے رہتے ہیں؟ پورا نیچے تک لٹکتے رہتے ہیں۔ تو وہی تو سب کے لیے ہے، جو آدمی اس طرح ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا اس کا یہ حصہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ شادی میں ہم لوگ جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، میٹنگ میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، ہماری سب کی پائجامہ، سب کی جو ہے شلواریں، سب کے ہمارے جو ہے پینٹ کہاں جاتے ہیں؟ ٹخنے سے نیچے۔ یہ تو ہمارا اسٹائل ہے، یہ اسٹائل آپ کا ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کا اسٹائل نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ کا یہ اسٹائل اور فرمان کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہی حصہ جہنم کے آگ میں جلے گا۔ اللہ کے یہاں کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہے ہم جو بھی پہن رہے ہوں، کہاں پہنے؟ ٹخنے سے اوپر پہنے، ٹخنے سے نیچے اگر لٹکائیں گے یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے اس سے زیادہ سخت وعید ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ جن سے قیامت کی بات تک نہیں کرے گا۔ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اور ان کا تصفیہ بھی نہیں کرے گا، ان کی صفائی بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں خابوا وخسروا، جن لوگوں سے جن کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، ایسے لوگ برباد ہو جائے، خسارے میں چلے جائے، نقصان میں چلے جائے۔ من ہم یا رسول اللہ، کون ہیں ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے ان سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا، درد دینے والا عذاب پہنچے گا؟ سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی وہ فرمایا المسبل، جو اپنے کپڑوں کو کیا کرتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس سے بات تک نہیں کرے گا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اللہ ہم سے بات نہ کرے، ہم لوگ روزانہ پینٹ اور جو کچھ پہنتے وہ سب ٹخنے سے نیچے لٹکا شروع کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو پھر اس چیز کو کیا کرنا پڑے گا؟ ترک کرنا پڑے گا، اس سے بچنا پڑے گا۔ ہم اس کا خیال کریں۔ المسبل، پہلا آدمی فرمایا جس سے اللہ بات تک نہیں کرے گا، وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ اور اپنے کپڑے لٹکانے والا۔ دوسرا آدمی والمنان، وہ احسان کر کے احسان جتانے والا، کسی پر احسان کر دیا، کسی کے ساتھ نیک سلوک کیا، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور جب موقع پڑا تو اس کو سنا کے دکھا رہا ہے، تو تیرے ساتھ تو میں نے ایسا کیا، تیرے کو کوئی کام نہیں آیا تھا، میں نے تیرا کام کیا، میں تیرے لیے وقت پر جو ہے کھڑا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی پر احسان کو جتا دینا، یہ آدمی بھی ایسا ہے کہ اللہ اس سے بات تک نہیں کرے گا۔ اور تیسرا آدمی ہے کہ اپنی تجارت بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا، اپنی تجارت بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا، جھوٹی قسم کھا کھا کر نہیں اچھا مال ہے، صحیح مال ہے، تم کو فٹ آئے گا، تمہارے لیے برابر ہے، لے کے جاؤ، سب لے کے جا رہے ہیں،
کون لے کے گیا؟ صبح سے ایک بھی گراہک نہیں آیا، لیکن صبح سے کتنے سارے لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ بس مال نکالنے کے لیے جھوٹ بول دینا، یہ جھوٹی قسم کھا کر اس سے اس کو دھوکہ تو دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہاں گیا؟ اللہ رب العالمین کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بات تک نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیے، یہ روایت میں کوئی ضعیف اور موضوع نہیں سنا رہا ہوں، یہ روایت صحیح ترین سنا رہا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی مسلم میں، اپنی صحیح میں، ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع اور سنن میں، اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس لیے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نہ تو کسی پر احسان کر کے جتانا ہے، نہ پائجامہ پینٹ اور کپڑے اپنے ٹکنے سے نیچے لٹکانے ہیں، اور نہ تجارت بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا ہے۔ بچیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو مشہور شعبان کے موقع پر سنائی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے تو مجھ سے ارشاد فرمایا، ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندوں کو اس رات کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ کتنے؟ ایک قبیلہ ہے عرب کا، قبیلہ کلب، اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم کے آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ بکری کے بال تو گلے نہیں جا سکتے۔ اب اس کلب نامی جو قبیلہ تھا، ان کے یہاں بکریاں بہت زیادہ ہر ایک کے یہاں ہوا کرتی تھی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ قبیلے کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد میں لوگوں کو اس رات میں جہنم کے آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یعنی بے حساب لوگوں کو جہنم سے چھٹی ملتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ اس میں ایک شرک کرنے والا، شرک کرنے والے کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وَلَا إِلَى مُشَاهٍ، آپس میں بیر رکھنے والا، اختلاف رکھنے والا، ذاتی غرض کی بنیاد پر دشمنی رکھنے والا، اس کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ، رشتہ توڑنے والا، اس کی طرف اللہ تعالی رحمت کی، جس سے ہمارا اللہ نے رشتہ جوڑا ہے۔ رشتہ توڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے جس سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے، جس کو اللہ نے ہمارا باپ بنایا، جس کو اللہ نے ہماری ماں بنایا، جس کو اللہ نے ہماری بہن بھائی بنایا، جس کو اللہ نے ہمارے جو ہے خالہ پھوپھی دادی نانی اور جو ہے اس طرح کے ماموں ممانی کے رشتے جوڑ دیے۔ اب یہ اللہ نے جوڑے، ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی، یا ہماری طرف سے کوئی اس میں دخل نہیں تھا۔ رشتہ تو اللہ نے جوڑا ہے۔ اب اس رشتے کو جوڑنے کے بعد ہم کیا کریں؟ توڑنا شروع کر دے۔ نہ ماموں چاہیے، نہ ممانی چاہیے، نہ پھوپا پھوپھی چاہیے، اور نہ خالہ اور خالو چاہیے، نہ بھائی بہن چاہیے، کوئی نہیں چاہیے۔ اس لیے ادھر سے نکل کر کہاں اور دور چلے جاؤ، سب سے کٹ کے رہ جاؤ۔ یہ رشتے ناطے توڑنے والوں کو اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ رشتہ نبھانے میں برکت ہے، رشتہ نبھانے میں خدا کی خوشنودی ہے، رشتہ نبھانے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، رشتہ نبھانے میں رزق میں وسعت اور برکت آتی ہے، رشتہ نبھانے میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ توڑنے والے جلدی بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں، رشتہ توڑنے والوں کے پیسے بیماریوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، اور رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں ہاسپٹلوں میں خرچ کرواتا ہے۔ ذرا اپنے کبر کو ہم توڑے، ذرا اپنے گھمنڈ کو توڑے اور رشتوں کو نبھانا شروع کریں۔ میں اس وقت اللہ کی قسم کھا کے کہوں تو یہ بات جھوٹی نہیں ہے، رشتہ نبھانا چھوڑ دیجئے، ہاسپٹل کے خرچے آپ کے کم ہو جائیں گے۔ رشتہ نبھانا جو ہے شروع کیجئے، آپ کے ہاسپٹل کے خرچے کیا ہو جائیں گے؟ رشتہ نبھانا شروع کیجئے، آپ کے ہاسپٹل کے خرچے کم ہو جائیں گے۔ ہاسپٹل میں جتنے لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں، آپ رشتہ نبھانا شروع کیجئے، آپ کے پیسے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہم لوگ اس میں بہت زیادہ غافل ہیں۔ میں خود اپنے آپ پر نظر ڈالوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں کیا رشتے نبھا رہا ہوں، کیا میں اپنے بھائی بہن کے رشتوں کو نبھا رہا ہوں، ان کے کیا حقوق ادا کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے کیا حقوق ادا کر رہا ہوں، اپنے جڑے ہوئے لوگوں کے رشتوں کے کیا حقوق ادا کر رہا ہوں۔ اگر میں ادا کر رہا ہوں تو میں صحیح ہوں، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ رستہ نکال دیتا ہے، پھر ہم جو ہے سب سے کٹ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اچھا کاٹ دیتا ہے۔
نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے اس کی ہم فکر کریں. تو اس میں فرمایا کہ رشتہ توڑنے والے کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ شب برات میں رحمت کی نظر نہیں کرتا، ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرما. ابھی یہ بات پہ تو کتنی دیر تک میں بولوں لیکن وقت ہی گنجائش نہیں دیتا ہے. وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ، شراب پینے والے اور شراب کی عادت رکھنے والے اور نشیری کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر شب برات میں نہیں پڑتی. اور فرمایا وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، کپڑے ٹکنے سے نیچے لٹکانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں رکھتا. تو شب برات جیسی رات میں بھی جس میں اتنے ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے آزاد کرتا ہے، لیکن ٹکنے سے نیچے پائجامہ لٹکاتا ہے، پینٹ لٹکاتا ہے، اللہ اس رات میں رحمت کی نظر نہیں فرماتا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ نماز کے اندر بھی ہمیں جو ہے اپنے ٹکنے کھلے رکھنے چاہیے. یہ سارا بیان مردوں کے لیے ہے. اس کے لیے مردوں کے لیے ہے کیونکہ یہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے، جاتا بھی ہے. تو عورتوں کو ٹکنے چھپانے ہیں، مردوں کو اپنے ٹکنے کھلے رکھنے ہیں. لہذا نماز کے اندر بھی عورتوں کو مردوں کو جو ہے ٹکنے کھلے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ٹکنے چھپا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حضور نے ارشاد فرمایا اٹھو جاؤ وضو کرو. وہ گئے وضو کر کے آئے، پھر ان کا کپڑا ویسے ہی ٹکنے سے نیچے لٹک رہا تھا. ارشاد فرمایا جاؤ وضو کرو. دوسری مرتبہ گئے، پھر آ گئے تو ایک آدمی نے سوال کیا حضور یہ آدمی تو پاک ہی ہے، آپ نے اس کو وضو کرنے کے لیے کہا، کیا بات ہے اس کو آپ وضو کرنے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کچھ اس پر وجہ بھی نہیں بیان کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس کی پائجامہ یا اس کا جو بھی کپڑا تھا اس کا تہبند جو ہے یہ اس کے ٹکنے سے نیچے لٹک رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا تہبند ٹکنے سے نیچے لٹکتا ہے. ابھی اور کچھ چاہیے بات؟ اللہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا تہبند اس کے ٹکنے کے نیچے لٹک رہا ہے. اب اگر ہمارے تہبند ٹکنے سے نیچے لٹک رہے ہوں، ہم جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، نہا دھو کر خوشبو لگا کر آئے اور ساری نماز کے اوپر کیا مارا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے الٹا ہاتھ مارا جا رہا ہے. نہیں چاہیے ہم کو تمہاری نماز، نہیں چاہیے تمہاری پاکیزگی، نہیں چاہیے تمہارا یہ سجنا دھجنا. اگر اللہ کی طرف سے ایسی ہماری جو ہے ہمارے لیے محرومی کا اعلان ہو جائے تو ہم کتنے بد نصیب ہوں گے. ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ بچائیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ اس کا خیال کریں. کیا کریں؟ اب یہ حدیث میں یہ بات آئی کہ حضور نے اس آدمی کو وضو کرنے کا حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹکنے سے پائجامہ یا تہبند نیچے لٹکانے سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ وضو جو ہے گناہوں کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے. وضو گناہوں کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے. لہذا وہ وضو کرے گا تو یہ جو گناہ اس سے ہو رہا ہے اس پہ کیا ہوتا جائے گا؟ ختم ہوتا جائے گا. اس لیے حضور نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا. اللہ ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.